السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 10واں مرکزی موضوع منافقین ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس سے پہلا رویے، منافقین کے رویے کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، منافق سمجھ لیں، منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے کہتا ہے وہ دل سے نہیں مانتا، جو زبان سے کہتا ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا، اور اس پہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا، کیونکہ زبان سے کہتا ہے اس لیے اس کو کسی نہ کسی وجہ سے لاچار ہو کے بڑی ناپسندگی سے آنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، لیکن اس کا دل اس پہ نہیں آتا کہ میں نے کچھ کرنا ہے۔ اچھا، منافقین چونکہ یہ کوئی دشمن، چھپے دشمن ہوتے ہیں، جو دشمن ہے سامنے دشمن ہے، ٹھیک ہے، دشمن ہے، دشمنی کر رہا ہے، پتہ ہے، یہ اندر ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، مشورے میں بھی شامل ہوتے ہیں، ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، باقی بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جہاد میں بھی، جنگ میں بھی ساتھ جاتے ہیں، اور وہاں پہ یہ اندر سے پتہ کاٹتے ہیں، اندر سے یہ غداری کرتے ہیں، تو یہ ان کا رویہ ہوتا ہے۔ ان کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ نماز میں بھی اللہ نے کہا کہ اگر آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت ہے جناب یہ 142 کہ جو منافقین ہیں یہ دغابازی کرتے ہیں، اور اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو غیر جی کے ساتھ، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ، اور پھر یہ ہے کہ ان کا انجام بھی بڑا دردناک ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ اسی میں سورہ نساء کی آیت 145 میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ میں سب سے نیچے درجے میں ہوں گے۔ یہودی بھی، نصرانی بھی، منافق مشرک بھی، یہ ہندو بھی، اور سارے ہی اوپر ہوں گے۔ یہ منافق کا درجہ اس سے بھی نیچے ہے، یہ آگ کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے، ٹھیک۔ اور پھر اسی میں سورہ توبہ میں بھی کہا گیا، سورہ منافقین میں بھی، اگر ان کے بارے میں آپ 70 بار بھی استغفار کریں تو نہیں بخشے جائے گی۔ سورہ توبہ کی آیت ہے یہ 80 نمبر آیت۔ تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ، اگر 70 بار بھی بخشش مانگے تو یہ ہرگز نہ بخشے گا اللہ ان کو۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ اتنی سخت بات ہے کہ یہ بخشے جانا ہی نہیں۔ یہی بات سورہ منافقین میں، ان کے لیے بخشش ہے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگے، عبداللہ بن ابی کو کرتا دیا، اپنا جنازہ پڑھایا، تو سارا کچھ ہوا، لیکن بخشنے کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ جو بات ہے، منافقین آزمائش پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے حقیقت اور جاہلیت کے گمان کر رہے تھے۔ یہاں یہ ساری بات احد کے پس منظر میں آ رہی ہے، کیونکہ احد کے اندر مسئلہ ہو گیا سارا کچھ، اور منافقین نے وہاں بھی سارا گاندھی ڈالا۔ اللہ نے کہا کہ منافقین اس آزمائش پر کہ بے حقیقت اور جاہلیت کے ساتھ کو دیکھیے گا کہ ان کو اپنی فکر پڑی ہوئی تھی، اور اپنی جان کے خیال تھا، اور جھوٹے جانوں کی طرح وہ خیالات کر رہے تھے، اور یہ سارا کوئی منافقین کا ہے۔ اور اپنے دلوں کے بغض زبان سے ظاہر نہیں کرتے، دلوں میں ان کے بڑے شدید بغض ہوتا ہے کہ یہ کیوں مسلمان آگے۔ کوئی عبداللہ بن ابی کو مدینے میں چونکہ اس کی سرداری تھی، اس کی بادشاہت کا اعلان ہو چکا تھا، اس کے تاج سر پہ رکھے جانے میں تھا، بلکہ تاج تیار بھی ہو چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، جب پہنچ گئے تو اس کے رنگ میں بانگ پڑ گیا، ساری بادشاہت گئی تھی، سارا کچھ۔ اس نے بھی ایسا بوجھ رکھا کہ آخر تک اس نے گادی ڈالا، خرابی کی، احد میں 300 بندے لے کے واپس نکل آیا کہ میری بات نہیں مانی گئی۔ تو یہ اس نے منافقین ایسے ہی گند کرتے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہے۔ اور پھر 5واں پوائنٹ اسی 154 آیت میں سے، منافقین الزام تراشی کر رہے تھے کہ ہماری بات نہ ماننے کا نتیجہ کہ جو نقصان ہو گیا، جو کچھ ہو گیا، اگر آپ ہماری بات مانتے، یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، مطلب لڑنا کوئی نہیں، کرنا جلانا کچھ نہیں، بس نقطے ہی نکالنے ہیں۔ تو اللہ نے کہ ان کے دلوں میں جو بغض ہے وہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ پھر تیسرا چوتھا نقطہ ہے آیت نمبر 168 میں سے، خود بھی جانے سے، جہاد میں جانے سے رکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور شہید ہونے والوں پر بھی یہ الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کہ تم ہماری بات مانتے تو نہ جاتے۔ اس لیے اللہ نے اس آیت میں کہا ہے اگر اتنے ہی سچے ہو تو اپنی موت کو ٹال کے دکھا لو، جب تمہاری موت آنی ہے تو موت سے بچ کے دکھانا۔ دوسرا ضمنی موضوع ہے جی ان کے حصل پہ، یہ آیت نمبر 154 میں سے، منافقین کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، اپنے مال کی، اپنے سارے کچھ، کہ میرا بچ جائے، میرا بچ جائے، اور اس کے لیے جو ساز بات کرنی پڑے، جو کچھ کرنا پڑے، کیونکہ دل سے ہوتا ہی اسلام پر، اس لیے اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ اور پھر 156 میں کہ ان کی یہ بھی حسد کے جہاد پر جانے والے ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ یہ اللہ نے کہا کہ تم اپنی موت کو ٹال کے دکھاؤ، اگر یہ ہو سکتا ہے تو جن کے ذمہ اللہ نے شہادت لکھی ہے انہوں نے مرنا ہے۔ تو یہ اس طرح منافقین سے مسئلہ ہی مسئلہ ہے منافقین کو۔ اور اس میں اللہ نے اس آیت میں 156 میں صاف بتایا ہے، واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ یہ جو بات ہے نا، کس نے، جو گھروں میں بھی ہوتے تو انہوں نے مارے جانا تھا،
جنہوں نے مرنا ہے وہ موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، موت کا وقت مقرر ہے اور نے اپنے وقت پہ آنی ہے، جس طرح سے آنی ہے اس طرح سے آنی ہے۔ اچھا، اس میں جو بات یہاں پہ کرنے کی ہے وہ تو جو عبداللہ بن ہوا جو ان کے ساتھ ہوا، وہ جو منافقین تھے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ میں تو منافق نہیں ہوں، میرے میں یہ رویہ تو نہیں ہے، میری یہ خصلتیں نہیں ہیں، تو میں نے اپنے میں سے نکالنی ہے۔ اگر یہ میرے خصلتیں ہوگی، اور سب سے بڑی خصلت کیا ہے؟ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں کیا وہ دل سے مان رہا ہوں اور اس پہ عمل کر رہا ہوں؟ اگر میں زبان سے کہہ رہا ہوں دل سے مانتا ہوں، پھر میں عمل کروں گا اس کے اوپر۔ اگر میں عمل نہیں کر رہا، اس کا مطلب میں دل سے کوئی نہیں مار رہا، یہ بات زبان سے ہی ایسے ہی ہے کہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا چلے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو میں بھی کہہ رہا ہوں، تو اس سے ہم نے بچت کرنی ہے یہ، کیونکہ اس کا انجام بڑا شدید ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب العالمین۔